بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمارے ہاں بات کرنا شجر ممنوع سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی ان کو زیر بحث لائے تو اسے آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے۔ دراصل ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں کچھ ایسے نام نہاد معیارات قائم کر دیے گئے ہیں جن پر پورا اترنا لازم کر دیا گیا ہے، مگر جس طرح کا دور جا رہا ہے اس کے اندر چند باتوں پر گفتگو کرنا اب لازمی ہو چکا ہے۔ اگر آپ شرمیلے ہیں تو آج تھوڑی دیر کے لیے اپنی شرم کو سائیڈ پر رکھ دیں، کیونکہ آج ہم آپ کو جو باتیں بتانے جا رہے ہیں وہ شرم و حیا سے متعلق ہیں، جو کہ آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے ضروری ہیں۔ جو عورتیں شادی شدہ ہیں ان کے لیے ہم بستری کے مسائل بیان کریں گے۔ ہم بستری سے متعلق حکمت و دانائی کی ایسی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی جو کہ ہر شادی شدہ جوڑے کا جاننا بہت ضروری ہے۔ شادی کے بعد انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اولاد ہو، مگر بہت ساری خواتین کو حمل ہی نہیں ٹھہرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہواری کے دوران خواتین کو کچھ نفسیاتی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ غصہ کا اچانک سے آ جانا، کسی چیز کا دل کو نہ بھانا، کسی چیز میں دل کا نہ لگنا۔ اس کے علاوہ ماہواری میں بے قاعدگی کا ہونا، اور جب اولاد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جسمانی خد و خال میں واضح تبدیلی آ جاتی ہے، جس میں سب سے بڑا اور کامن مسئلہ جو خواتین کو درپیش ہوتا ہے وہ ہے پیٹ کا بے تحاشا بڑھ جانا۔ اس کے علاوہ خواتین کو چونکہ گھر کے کام کاج بھی کرنا ہوتے ہیں تو اکثر خواتین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ برتن دھونے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کی انگلیاں کالی اور ہاتھ روکھے اور خشک ہو گئے ہیں۔ مردوں کے جنسی مسائل کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ شادی کے بعد اکثر مردوں کو یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کا عضو تناسل ڈھیلا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دخول کرنے میں دقت پیش آتی ہے، اور اگر کسی نہ کسی طرح دخول ہو بھی جائے تو ٹائمنگ صحیح نہیں رہتی، بہت جلد ہی انزال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ شادی شدہ مرد و خواتین کو زندگی کی کسی نہ کسی سٹیج پر فیس کرنا ہی پڑتے ہیں۔ تو اگر مناسب آگاہی نہ ہو تو پھر ازدواجی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں مرد حضرات، اگر اپنی بیویوں کو ہم بستری کے دوران خوشی اور مسرت دینا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ پیارے ناظرین، اتباع کا کہنا ہے کہ جو شخص نفس کی خواہش پوری کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ہم بستری بھی نفس کی خواہش ہے، مگر بیوی سے ہم بستری کرنے سے دل صاف ہوتا ہے، اور اسی لیے انبیاء کرام نے بھی اس عمل کو کیا ہے۔ جماع کے دوران اگر مرد کو کمزوری کی وجہ سے انزال وقت سے پہلے ہو جاتا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ چنے کھایا کرے۔ یہ حکیم لقمان کا قول ہے۔ مباشرت کرتے وقت اگر مرد کا نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے کچھ دیر سو جایا کرے، کیونکہ اکثر ایسا ذہنی اور جسمانی تھکن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جن خواتین کا حمل نہ ٹھہر رہا ہو تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ ہم بستری کے بعد فوراً بستر سے نہ اٹھیں۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم بستری کے بعد اگر یورین پاس کرنے کی حاجت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خواتین ہم بستری کے فوراً بعد اٹھ کر چھوٹا پیشاب کرنے چلی جاتی ہیں، تو جو جراثیم مرد کے نفس عورت کی شرمگاہ میں بچہ پیدا کرنے کے لیے گئے ہیں تو وہ پیشاب کرنے کے دوران خارج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ خواتین کو چاہیے کہ ہم بستری کے بعد بالکل سیدھی حالت میں کم از کم 15 سے 20 منٹ لیٹی رہیں، اور اس کے بعد ہی استنجا یا پیشاب کی حاجت ہو تو جائیں، تاکہ جو مادہ اندر گیا ہے اس کو پورا وقت مل سکے۔ لڑکیوں کو لمبے ناخن رکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو جن لڑکیوں کے ناخن جلدی نہیں بڑھتے ان کے لیے ایک بہت آزمودہ ٹوٹکا ہے کہ ایک پیالی پانی لیں، اس میں 1 چمچ نمک اچھی طرح سے ملا لیں، اور اس نمکین پانی کے اندر اپنے ناخن بھگو کر رکھیں، اور یہ عمل روزانہ کریں تو جلد ہی آپ کے ناخن تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ رات کو موبائل استعمال کرتے کرتے سو جاتے ہیں، اور موبائل ان کے سرہانے پڑا رہتا ہے، یا وہ اسے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتے ہیں۔ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، کیونکہ موبائل کی ڈیوائس کے اندر سے خطرناک ریڈیشنز خارج ہوتی رہتی ہیں۔
اس لیے بہتر ہے کہ موبائل کو سوتے وقت خود سے دور رکھیں اور ایروپلین موڈ میں لگا کر سوئیں۔ اگر حیض رکنے کے بعد پیٹ بڑھ جائے تو کھیرے کا استعمال شروع کر دیں، کیونکہ کھیرے کے اندر پانی کی 90% مقدار موجود ہوتی ہے، اور اس کی مدد سے ہم نہ صرف بڑے ہوئے پیٹ کو پیچھے کر سکتے ہیں بلکہ وزن میں بھی کمی لا سکتے ہیں، کیونکہ جسم ہائیڈریٹ رہتا ہے جو کہ وزن میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی اکثر پیٹ لٹک جاتا ہے، تو ایسی خواتین بند گوبھی کا استعمال کریں تو لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ ماہواری میں اگر بے قاعدگی ہے تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ سورج مکھی کے بیج چبا لیا کریں۔ روزانہ برتن دھونے سے جلد کی قدرتی نمی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ پھٹ کر خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے رات کو سوتے وقت ہاتھوں پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر ساری رات کے لیے چھوڑ دیں، صبح اٹھ کر دھو لیں، ہاتھ نرم و ملائم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اکثر اوقات چاول، پلاؤ یا بریانی بناتے وقت نمک زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے خواتین کو چاہیے کہ چاولوں میں تھوڑا سا لیمن کا پانی ڈال دیں۔ جن لوگوں کو کمر درد کا مسئلہ ہے تو اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، ماہواری میں بے قاعدگی، نمکیات کی کمی اور بہت سارے اس طرح کی اور وجوہات ہیں، جس کے لیے آپ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں سونف ملا کر پی لیا کریں، انشاءاللہ کمر درد دور ہو جائے گا۔ رات کو ٹائٹ کپڑے نہ پہنیں بلکہ سادہ اور کھلے کپڑے پہن کر سوئیں۔ ٹائٹ کپڑے پہننے سے ایک تو مردوں کا نفس متاثر ہوتا ہے اور دوسرا پیٹ پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے گیس اور معدے کی بیماریاں جنم لینے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے اور نو عمر بچوں کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل ضرور لگایا کریں، اس سے زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس جگہ پر خشکی پیدا نہیں ہوگی۔ ہم بستری سے قبل نفس میں سختی کا پیدا نہ ہونا عضو تناسل میں دوران خون کے متاثر ہونے کی انڈیکیشن ہے۔ جب مرد کے اندر ہم بستری کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو خون عضو تناسل کی شریانوں میں پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے نفس میں اکڑن پیدا ہو جاتی ہے، حرارت بڑھ جاتی ہے، اور یہ حرارت کی زیادتی منی کو پتلا کر دیتی ہے۔ اس لیے ایک دفعہ ہم بستری کرنے کے بعد نفس کو دھو لیا جائے تو حرارت معتدل ہو جاتی ہے اور صورت انزال نہیں ہوگی، وقفہ بڑھے گا اور لذت بھی دوبالا ہو جائے گی۔ اگر ہم بستری کے دوران پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ اس کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ عورت کا مباشرت سے قبل ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا اس کی شہوت میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ فرج میں تنگی پیدا ہوتی ہے اور لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عورت کی طاقت زیادہ اور انزال جلدی ہوتا ہے۔ مرد کو بھی جماع کرنے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ عورت پر جلد قادر ہو جاتا ہے اور عورت بھی سیٹسفائی ہو جاتی ہے۔ جب دونوں کو لذت اور خوشی حاصل ہوتی ہے تو بے شمار قسم کے نفسیاتی مسائل سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھونا چاہیے: زبان کو اللہ کے ذکر سے، آنکھ کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دلوں کو خوف خدا سے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے، چھائیوں کو دور کرنے یا دانتوں کا پیلا پن دور کرنا ہو تو لیموں کا رس منہ پر لگا لیا کریں۔ اس کے اندر ایسے ایسڈز ہوتے ہیں جو کہ چھائیوں کو ختم کرتے ہیں اور دانتوں کی پلاہٹ میں انتہائی مفید ہیں۔ چہرے پر موجود جھریوں اور چھائیوں کو ختم کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی انتہائی مؤثر ہے۔ انڈے کی سفیدی چہرے کے عضلات کو سخت کرتی ہے، جس کی وجہ سے جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ 10 سے 15 منٹ کے لیے چہرے پر روزانہ لگائیں، 3 سے 4 دن میں فرق آپ کو نظر آ جائے گا۔ ناخنوں کو مضبوط اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں تو زیتون کے تیل کو خوب گرم کریں اور اس کے بعد نیم گرم تیل کے اندر ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ اگر کوئی عورت ناک میں ادرک رکھ کر سوئے تو کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ لوگ رات کا کھانا صحیح دبا کر کھاتے ہیں مگر صبح کو ناشتہ بہت ہلکا کرتے ہیں، جبکہ ہونا اس کا الٹ چاہیے۔ ناشتہ ہلکا اور وقت پر نہ کرنے کی وجہ سے یادداشت متاثر ہوتی ہے اور دماغ کمزور ہو جانے کی وجہ سے سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالوں کو گھنا اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں تو انڈے کی سفیدی لگایا کریں۔
آج کل ہر دوسرے بندے کو معدے کا مسئلہ ہے۔ اگر معدے میں جلن اور تیزابیت کا مسئلہ ہے اور اس تیزابیت کی وجہ سے منہ کے اندر چھالے بن گئے ہیں تو چاولوں کو ابال کر کھایا کریں۔ بات بات پر ٹینشن لینے اور زیادہ سوچنے کی وجہ سے چہرے پر جھریاں اور چھائیاں نمودار ہو جاتی ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹینشن نہ لیا کریں، خوش رہا کریں۔ جب آپ خوش رہیں گے تو بہت سی بیماریوں سے خود بخود ہی نجات مل جائے گی۔ امید ہے کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے شکر الحمدللہ ضرور ٹائپ کریں۔